ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ التغابن۔ تغابن غبن سے نکلا ہے۔ غبن یعنی اگر کوئی کسی کا حق دبا لے تو روز آخرت وہ اس سے وصول کیا جائے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں گو آپ صحیح ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دو تو میں جنت کے کناروں پر تمہیں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تغابن کا مطلب ہار جیت کا دن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس سورت کی پہلی 13 آیات مکی ہیں اور باقی مدنی ہیں۔ التغابن غبن کے معنی نقصان اور خسارے کے بھی ہیں، یعنی نقصان کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پاکی بیان کر رہا ہے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد۔ اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر۔ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک بیان کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار یا ملکیت ہے یہ تو اسی ذات کا عطا کردہ ہے۔ کوئی حسن و کمال موجود ہے تو وہ دینے والا بھی پروردگار عالم ہے، اس لیے اصل تعریف کا حقدار وہی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہی ذات ہے پیدا کیا تمہیں، پھر تم میں سے کافر ہیں اور تم میں سے مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے۔ دنیا میں یہ لوگ کفر و معاصی میں مبتلا ہو گئے، شرک کرنے لگے اور کچھ لوگ اپنی اصل فطرت پر قائم رہے۔ اللہ نے کسی چیز پر جبر نہیں کیا، اگر جبر کرتا تو کوئی کافر نہ رہتا۔ ایمان اور کفر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن کفر اختیار کرنا کافر کا اختیاری فعل ہے اور ایمان پر قائم رہنا مومن کا فعل ہے۔ اللہ ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم۔ اور صورت بنائی تمہاری پس بہترین صورت تمہاری۔ وإلیہ المصیر۔ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بہترین ترتیب سے پیدا کیا ہے۔ شکل و صورت میں تناسب، قد و قامت، ہر چیز میں تناسب اور ترکیب کا خیال رکھا ہے۔ دوسری مخلوقات کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، کوئی دوسرا اسے مواخذے سے بچا نہیں سکتا۔ یعلم ما فی السماوات والارض۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہی جاننے والا ہے باتیں سینوں کی۔ اللہ کا علم لامتناہی اور وسیع تر ہے، وہ سینوں میں پیدا ہونے والی باتوں تک سے واقف ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر کافر لوگوں کی جو پہلے تھے؟ فذاقوا وبال امرہم۔ پس چکھی انہوں نے سزا اپنے کاموں کی۔ ولہم عذاب علیم۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ۔ یہ اس لیے ہے کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول دلیلیں، تو فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ کہتے تھے کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، پھر انکار کیا انہوں نے۔ وتولوا، اور منہ پھیرا۔ واستغنی اللہ، بے پرواہی کی اللہ نے ان سے۔ واللہ غنی حمید۔ اور اللہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ یہ خطاب اہل مکہ سے ہے، عام معنوں میں تمام عرب کے کافروں سے۔ تمہارے پاس پہلی قوموں جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کے احوال نہیں پہنچے۔ اللہ نے کیسے انہیں دنیا میں عذاب سے دوچار کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان پر یہ عذاب ان کی باتوں کی وجہ سے نازل ہوئے جو انہوں نے رسولوں کی تکذیب میں کی، رسولوں کی بشریت کا انکار کیا۔ کیا ایک بشر کو اللہ نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجے گا؟ انہوں نے جب ایمان سے اعراض کیا تو اللہ نے ان کی عبادت سے بے نیازی کی۔ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ کروڑوں فرشتے ہر وقت اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ کافروں کی ایک دوسری بات کا بیان یہ ہے کہ وہ روز قیامت جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ واللہ غنی حمید۔ اللہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ زعم الذین کفروا۔ دعویٰ کرتے ہیں کافر لوگ ان لن یبعثوا،
کہ ہرگز نہ وہ مبعوث کرے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور قسم ہے میرا رب ضرور تمہیں اٹھائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر لازماً تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم نے عمل کیے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ کافروں کی ایک دوسری بات کا بیان یہ ہے کہ وہ روز قیامت جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے 3 مقامات پر اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر اعلان کریں کہ روز قیامت ضرور زندہ فرمائے گا۔ ایک سورۃ تغابن آیت 7، سورۃ یونس آیت 53، سورۃ سبا آیت 3۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے نور پر جو اتارا ہم نے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے، جس سے گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، ایک دن جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن۔ ذالک یوم التغابن، یہی ہے دن ہار جیت کا۔ قیامت کو یوم الجمع فرمایا کیونکہ اس دن تمام انسان جو اول سے آخر تک دنیا میں بھیجے گئے ہیں ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا۔ اہل ایمان و حق کافروں پر جیت جائیں گے۔ اہل ایمان کی جیت جنت کا حصول ہے اور کافروں کا ہارنا یہ ہے کہ وہ داخل جہنم ہوں گے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو یقین رکھے اللہ پر، والیعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں۔ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کرے گا اس کو جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی مراد ملنا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہی آگ والے ہیں رہیں گے ہم اس میں۔ وبئس المصیر، اور برا ہے لوٹنا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو یقین رکھے اللہ پر وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کفار کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ان پر دنیا کی مصیبتیں نہ آتی۔ مصیبتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ اول، اس شخص کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر مصائب نازل ہوتی ہیں، گویا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں، وہ اس کے ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں جو وہ دنیا میں آخرت کے لیے بیچتا ہے۔ دوم، کسی شخص کی آزمائش کے لیے اس پر مصائب آتی ہیں جو اس کے لیے مال اور اولاد سے اس کی جان کو آزمایا جاتا ہے۔ سوم، کسی پر چھوٹی موٹی مصائب اس کے گناہوں کا کفارہ کے لیے آتی ہیں لیکن اگر وہ اس پر صبر کرے، یعنی بندہ جان لیتا ہے کہ اسے جو مصیبت پہنچی ہے اللہ کے حکم سے پہنچی ہے، اس میں اس کی مشیت ہے، وہ صبر کرتا ہے اور رضائے الہی پر قانع رہتا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ جو اسے پہنچا ہے وہ رک نہیں سکتا اور جو اس سے چوک گیا وہ اسے پہنچ نہیں سکتا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو بے شک ہمارے رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہے سو ان سے بچو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
آیت 14 کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت ہجرت کا حکم تاکید کے ساتھ تھا، لیکن ان کے بیوی بچوں نے انہیں روک لیا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے آنے والے صحابہ نے دین میں زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے اور ان پر سبقت لے گئے ہیں، تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر بہت غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روک دیا تھا۔ انہوں نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا ایک عام اصول بھی ہے جو زوج اور بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اسی کی تاکید کی گئی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ ان کی محبت میں اور کثرت کی خواہش میں انسان اکثر گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جو ان کی محبت کو اللہ کے احکام پر ترجیح نہیں دیتا وہی کامیاب رہتا ہے۔ اللہ جانچ لیتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون دنیا کا طالب۔ جو اطاعت الہی کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہے، دنیا میں وہ مصائب کی کثرت سے بچا رہتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ سے ڈرو جس کی استطاعت نہیں رکھتے، یہاں اللہ اس کا مطلب ہوگا اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور کہا مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو بہتر ہے تمہاری جانوں کے لیے۔ یعنی جہاں تک ہو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کے احکامات کو سنو، اس کی اطاعت کرو، اور اپنی جانوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ خرچ کرو۔ یہ خرچ کرنا صدقہ واجبہ اور نافلہ دونوں صورتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ جن معاملات میں اللہ نے خرچ کرنا لازم کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، ورنہ حکم الہی کی تعمیل نہ ہوگی۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کے معاملے میں جس کی تم استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو جو کام نہ ہو سکے اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ و استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم پر معاف ہیں۔ ضروری ہے ایسے معاملوں میں بھی اللہ سے ڈرا جائے اور اس سے توبہ کی جائے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس نے بچایا لالچ سے اپنی جان کو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جان لو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو قرضہ دو قرض حسنا، یضاعف لکم، تو وہ دگنا دے گا تمہیں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم، اور اللہ شکر قبول کرنے والا تحمل والا ہے، قدردان ہے کہ تمہارے خرچ کیے کو قبول کرتا ہے، اس سے کئی گنا بڑھا کر اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ وہ تحمل والا ہے اور گناہ گاروں کو فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت اور ڈیل دیتا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب ہے پورے خلوص سے اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بندوں کو جو قرضہ اچھے طریقے سے نرمی سے دیا جائے وہ بھی قرض حسنہ میں آ جاتا ہے۔ عالم الغیبی، جاننے والا ہے غیب کا، وشہادتی، اور ظاہر کا، وشہادت العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔